قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقربوا الفواحش وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن الحیاء من الایمان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطرتی خوبیوں سے مالا مال کیا۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی شرم و حیا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے بھی شرم و حیا اس صفت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کبھی اور ناپسندیدہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ دین اسلام نے حیا کی اہمیت کو خوب اجاگر کیا ہے تاکہ مومن با حیا بن کر معاشرے میں امن و سکون پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انصاری کو دیکھا جو اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ارشاد فرمایا فإن الحیاء من الایمان، بس حیا ایمان کا جز ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی کی موجب ہوتی ہے۔ گویا انسان جس قدر با حیا بنے گا اتنی ہی اس میں خیر بڑھتی جائے گی۔ حیا ان صفات میں سے ہے جن کی وجہ سے انسان آخرت میں جنت کا حقدار بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنت والبذع من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بے حیائی جفا ہے اور جفا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔